الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہار شریعت 8واں حصہ تعلیق کا بیان، صفحہ 156۔ طلاق کو کسی شرط کے ساتھ معلق کر دینا، موقوف کر دینا، اس کے حوالے سے ہمارے مسائل چل رہے ہیں۔ 34 مسئلے بیان کیے جا چکے ہیں۔ اب آئیے آگے مزید جو ہے وہ مسائل سنتے ہیں۔ اس باب کے چند مسائل یہ باقی رہ گئے ہیں، اس سے آگے استثناء کا بیان ہے۔ مسئلہ نمبر 35۔ عورت سے کہا اگر تو بغیر میری اجازت کے گھر سے نکلی تو تجھ پر طلاق۔ پھر سائل نے یعنی مانگنے والے نے دروازے پر سوال کیا، مانگا کہ مجھے اللہ کے نام پر کوئی چیز دو۔ شوہر نے عورت سے کہا اسے روٹی کا ٹکڑا دے آ۔ اگر سائل دروازے سے اتنے فاصلے پر ہے کہ بغیر نکلے نہیں دے سکتی تو باہر نکلنے سے طلاق نہیں ہوگی، اور اگر بغیر باہر نکلے دے سکتی تھی مگر نکلی تو طلاق ہو گئی۔ یعنی اس میں دو صورتیں ہیں کہ دیکھا یہ جائے گا کہ وہ جو مانگنے والا ہے وہ کہاں پر کھڑا ہے۔ اگر تو وہ دروازے سے اتنے فاصلے پر کھڑا ہے کہ باہر نکلے بغیر اس کو روٹی نہیں دی جا سکتی، تو ایسی صورت میں اگر عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو اگرچہ مرد نے یہ کہا تھا کہ اگر تو میرے گھر سے باہر نکلی تو تجھ کو طلاق ہے بغیر اجازت کے، تو اب اس صورت میں وہ اگر روٹی دینے کے لیے باہر نکلے گی تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ اگر سائل اتنا قریب کھڑا ہے کہ بغیر گھر سے باہر نکلے اس کو روٹی پکڑائی جا سکتی ہے، اس صورت میں اگر نکلے گی تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور اگر جس وقت شوہر نے عورت کو بھیجا تھا، یعنی یہ کہا تھا جاؤ اس کو روٹی کا ٹکڑا دے آؤ، اس وقت سائل دروازے سے قریب تھا اور جب عورت وہاں لے کر پہنچی تو ہٹ گیا کہ عورت کو نکل کر دینا پڑا، جب بھی طلاق ہو جائے گی۔ یعنی پہلے قریب تھا بعد میں دور ہو گیا تب بھی طلاق ہو جائے گی۔ اور اگر عربی میں اجازت دی تو اور عورت عربی نہ جانتی ہو تو اجازت نہ ہوئی، یعنی گھر سے باہر نکلنے کی اجازت جو ہے وہ عربی میں دی اور عورت عربی کو جانتی ہی نہیں ہے، اب ظاہر سی بات ہے اس سے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس نے کیا کہا ہے، تو ایسی صورت میں اجازت نہ ہوئی، لہٰذا اگر نکلے گی تو طلاق ہو جائے گی۔ یعنی ایسی صورت میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ چونکہ مرد نے اس کو اجازت دی تھی اور وہ اس کی اجازت کے ساتھ ہی نکلی ہے، نہیں، بلکہ جب اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے تو ایسی صورت میں اجازت نہیں ہوگی، لہٰذا اگر گھر سے نکلی کو طلاق ہو جائے گی۔ یوں ہی سوتی تھی، یعنی عورت سوئی ہوئی تھی، یا موجود نہ تھی یا اس نے سنا نہیں تو یہ اجازت ناکافی ہے۔ یعنی جس وقت مرد نے گھر سے نکلنے کی اجازت دی اس وقت وہ سو رہی تھی یا وہاں موجود ہی نہیں تھی جہاں وہ کہہ رہا ہے، یا مرد نے بولا مگر اس نے سنا نہیں ہے کسی بھی وجہ سے، تو یہ اجازت ناکافی ہے۔ یہاں تک کہ شوہر نے اگر لوگوں کے سامنے کہا میں نے اسے نکلنے کی اجازت دی مگر یہ نہ کہا کہ اس سے کہہ دو یا خبر پہنچا دو، اور لوگوں نے بطور خود عورت سے جا کر کہا کہ اس نے اجازت دے دی اور ان کے کہنے سے عورت نکلی تو طلاق ہوگی۔ یعنی اگرچہ مرد لوگوں کے سامنے یہ کہے کہ اسے نکلنے کی اجازت ہے، لیکن جب تک لوگوں سے یہ نہیں کہے گا کہ میری طرف سے اسے یہ پیغام پہنچا دو، اسے بتا دو، تو اس وقت تک اجازت نہیں ہوگی۔ اس صورت میں اگر عورت نکلی تو طلاق ہو جائے گی۔ اور اگر عورت نے میکے جانے کی اجازت مانگی، اپنی ماں کے گھر جانے کی اجازت مانگی، شوہر نے اجازت دی مگر عورت اس وقت نہ گئی، کسی اور وقت گئی، یعنی جس وقت اجازت مانگی ہے اس وقت نہیں گئی بلکہ بعد میں گئی، تو طلاق ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 36۔ اس بچہ کو اگر گھر سے باہر نکلنے دیا تو تجھ کو طلاق ہے۔ مرد نے کسی بچے کی طرف اشارہ کر کے کہا اگر تو نے اس کو گھر سے باہر جانے دیا تو تجھے طلاق ہے۔ عورت غافل ہو گئی،
توجہ نہ رہی اس کی، یا نماز پڑھنے لگی اور بچہ نکل بھاگا تو طلاق نہیں ہوگی۔ اگر تو اس گھر کے دروازے سے نکلی تو تجھ پر طلاق، یہ مرد نے عورت سے کہا کہ اس گھر کے دروازے سے نکلی تو تجھ پر طلاق۔ عورت چھت پر سے پڑوس کے مکان میں گئی، طلاق نہیں ہوگی، یعنی دروازے کے راستے سے نہیں جاتی بلکہ ایک چھت کراس کر کے دوسرے گھر پڑوس میں چلی جاتی ہے تو طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ شرط نہیں پائی گئی۔ مسئلہ نمبر 37، تجھ پر طلاق ہے یا میں مرد نہیں تو طلاق ہو گئی، اور اگر کہا تجھ پر طلاق ہے یا میں مرد ہوں تو نہ ہوئی۔ مسئلہ نمبر 38، اپنی عورت سے کہا اگر تو میری عورت ہے تو تجھے 3 طلاقیں، اور اس کے متصل ہی یعنی بالکل ساتھ ہی اگر 1 طلاق بائن دے دی تو یہی 1 پڑے گی وگرنہ 3، یعنی 3 طلاقوں کا ذکر کرنے کے بعد اس نے بالکل ساتھ ہی عورت کو طلاق بائن دے دی۔ اگر طلاق بائن دے دیتا ہے تو پھر وہ 5 جو 3 ہیں وہ نہیں ہوں گی بلکہ یہ 1 ہی طلاق بائن پڑے گی، اور اگر ایسا نہیں کرتا طلاق بائن نہیں دیتا تو اس صورت میں 3 ہی طلاقیں واقع ہوں گی۔ استثناء کا بیان، استثناء کہتے ہیں کہ بعد میں آنے والی بات کو پہلے آنے والی بات کے حکم سے جدا کر دینا، یعنی پہلے کوئی اور بات ہے اور آگے جو ہے اس سے ہٹ کر اور اس سے ایک جدا ایک الگ بات ہے، اس کو استثناء کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے صاحب بہار شریعت تھوڑی سی وضاحت فرما رہے ہیں اور اس کی شرط کو بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ استثناء کے لیے شرط یہ ہے کہ کلام کے ساتھ متصل ہو، یعنی بعد میں جو چیز پچھلے حکم سے پچھلی بات سے جدا کرنی ہے وہ بالکل اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو اور ایک ہی وقت میں دونوں کلام کیے گئے ہوں، یعنی بلا وجہ نہ سکوت کیا ہو نہ کوئی بیکار بات درمیان میں کہی ہو۔ درمیان میں اگر رک گیا اور پھر اس کے بعد اگلی بات کہی تو یہ جو بعد میں بات ہوگی یہ پہلے والی بات کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوگا، یا درمیان میں کوئی اور فضول قسم کی باتیں کرنے لگ گیا تو یہ جو اس کے بعد بات کرے گا اس کا پہلے والے کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی شرط ہے کہ اتنی آواز سے کہے کہ اگر شور و غل وغیرہ کوئی مانع نہ ہو، مانع سمراد یعنی کوئی رکاوٹ نہ ہو تو خود سن سکے، بہرے کا استثناء صحیح ہے، یعنی جو بہرا ہے جو سن نہیں سکتا وہ اگر اس طرح کا استثناء کرتا ہے اگرچہ اسے آواز نہ بھی آئے تب بھی جو ہے وہ درست ہے۔ اب استثناء کے حوالے سے مسائل کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ مسئلہ نمبر 1، عورت نے طلاق کے الفاظ سنے مگر استثناء نہ سنا، یعنی مرد نے جو طلاق کے حکم سے جو ایک الگ ہٹ کر بات کی ہے، جو استثناء کیا ہے، جدا ایک حکم بیان کیا ہے، وہ نہیں سنا، تو جس طرح ممکن ہو شوہر سے علیحدہ ہو جائے اسے جمع نہ کرنے دے، یعنی اگرچہ استثناء جب مرد نے کیا ہے لیکن چونکہ عورت نے نہیں سنا تو ظاہر سی بات ہے جب عورت نے نہیں سنا تو یہ اس کو کس طرح منایا جائے گا، تو اس کے لیے صاحب بہار شریعت یہ فرماتے ہیں کہ اب جب عورت نے استثناء کے الفاظ نہیں سنے تو بہتر یہ ہے کہ وہ مرد سے اپنے آپ کو جدا کر لے، اس کو جمع نہ کرنے دے۔ مسئلہ نمبر 2، سانس یا چھینک یا کھانسی یا ڈکار یا جماحی یا زبان کی گرانی یعنی زبان کی جو لکنت ہوتی ہے اس کی وجہ سے یا اس وجہ سے کہ کسی نے اس کا منہ بند کر دیا، منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، اگر وقفہ ہوا، یعنی جتنے بھی یہ کام ذکر کیے گئے ان کی وجہ سے اگر وقفہ ہوا تو اتصال کے منافی نہیں ہے، یعنی ملا ہوا ہونا، یعنی اگر بات کر رہا تھا اور اگلی بات کرنا ہی چاہتا تھا کہ اسے کھانسی آ گئی، سانس لینے کے لیے رک گیا، یا چھینک آ گئی، جماحی آ گئی، یا زبان بولتے بولتے رک گئی، یا کسی نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، تو اب جو اگلی بات کرے گا
اس کا تعلق پچھلی بات سے ہی سمجھا جائے گا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کی وجہ سے اس کی یہ دونوں باتیں جو ہیں وہ جدا جدا ہو گئی ہیں، بلکہ دونوں کا ایک ہی حکم ہوگا۔ یوں ہی اگر درمیان میں کوئی مفید بات کہی تو اتصال کے منافی نہیں، یعنی کوئی اچھی بات کہہ دیتا ہے تو یہ اتصال ہی ہوگا، دونوں باتیں آپس میں ایک ہی حکم رکھیں گی۔ مثلاً تاکید کی نیت سے لفظ طلاق 2 بار کہہ کر استثناء کا لفظ بولا تو ایسی صورت میں ایک ہی حکم ہوگا۔ مسئلہ نمبر 3، درمیان میں کوئی غیر مفید بات کہی، یعنی ایسی بات جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر استثناء کیا تو صحیح نہیں۔ مثلاً اب یہاں مثال سے دے رہے ہیں، تجھ کو طلاق رجعی ہے انشاءاللہ تو طلاق ہو گئی، اور اگر کہا تجھ کو طلاق بائن ہے انشاءاللہ تو واقع نہ ہوئی، لفظ انشاءاللہ سے استثناء کرتا ہے، اس صورت کے اندر جو ہے وہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 4، لفظ انشاءاللہ اگرچہ بظاہر شرط معلوم ہوتا ہے، نہیں اگر اللہ چاہے تو، اگرچہ بظاہر تو یہ ایسا ہے کہ جس میں شرط کے معنی پائے جاتے ہیں، مگر اس کا شمار استثناء میں ہے، مگر انہی چیزوں میں جن کا وجود بولنے پر موقوف ہو، یعنی ایسی چیزیں جو بندہ زبان سے بولے گا تو ہی پائی جائیں گی وگرنہ نہیں پائی جائیں گی، ان چیزوں کے اندر جو انشاءاللہ کا لفظ ہے اگرچہ اس میں شرط کے معنی پائے جاتے ہیں مگر یہ استثناء کے الفاظ میں ہی شمار کیا جائے گا، اور وہ چیزیں جن کا وجود بولنے پر موقوف ہے، بولنے کی وجہ سے ہی پائی جاتی ہیں وگرنہ نہیں پائی جاتی، ان کی مثال دیتے ہوئے آپ صاحب بارشی فرماتے ہیں مثلاً طلاق اور حلف وغیرہ ہما، یعنی طلاق کا معاملہ ظاہر سی بات ہے، مر طلاق منہ سے بولے گا تو طلاق ہوگی، اسی طرح قسم جو ہے وہ زبان سے اس کو ادا کرے گا کہ میں قسم اٹھاتا ہوں تو ہی جو ہے وہ قسم ہوگی، اور اس کے علاوہ دیگر جو چیزیں ہیں اسی طرح اعتاق وغیرہ بھی اسی میں آئے گا۔ اور جن چیزوں کو تلفظ سے خصوصیت نہیں، یعنی جو تلفظ یعنی بولنے کے ساتھ ہی خاص نہیں ہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی پائی جا سکتی ہیں، وہاں استثناء کے معنی نہیں، یعنی یہ انشاءاللہ کا جو لفظ ہے اس صورت میں وہ استثناء کے لیے استعمال جو ہے وہ نہیں ہوگا، وہاں نیت کے لیے استعمال ہوگا یا کسی اور معنی کے اندر۔ مثلا یہ کہا نویت ان اصوم غدا انشاءاللہ تعالی، کہ میں نیت کرتا ہوں کہ میں کل کے دن کا روزہ رکھوں گا اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا، کہ یہاں نہ استثناء ہے نہ نیت روزہ، پر اس کا اثر بلکہ یہ لفظ ایسے مقام پر برکت اور طلب توفیق کے لیے ہوتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں جو ہے وہ روزہ رکھوں گا۔ تو اب یہ 2 صورتیں ہیں، وہ چیزیں جو بولنے پر ہی پائی جاتی ہیں، بولنے کے بغیر نہیں پائی جاتی، جیسے طلاق وغیرہ ہے، قسم ہے، تو اس صورت میں انشاءاللہ کا جو لفظ ہے یہ استثناء کے معنی میں استعمال ہوگا، اور جہاں ایسا نہیں ہے بلکہ وہ بولنے کے علاوہ بھی پائی جا سکتی ہیں تو ایسی صورت کے اندر جو یہ لفظ ہے یہ اپنے اسی معنی میں استعمال ہوگا، برکت کے لیے یا نیت کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، استثناء کے لیے نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 5، عورت سے کہا تجھ کو طلاق ہے انشاءاللہ تعالی، جب یہ کہا طلاق واقع نہ ہوئی اگرچہ انشاءاللہ کہنے سے پہلے مر گئی تب بھی طلاق نہیں ہوگی، اور اگر شوہر اتنا لفظ کہہ کر کہ تجھ کو طلاق ہے مر گیا، انشاءاللہ کہنے کی نوبت نہ آئی مگر اس کا ارادہ اس کے کہنے کا بھی تھا تو طلاق ہو گئی، رہا یہ کہ کیوں کر معلوم ہوا کہ اس کا ارادہ ایسا تھا، یہ یوں معلوم ہوا کہ پہلے سے اس نے کہہ دیا تھا کہ میں اپنی عورت کو طلاق دے کر استثناء کروں گا، تو جب پہلے سے وہ بتا دے گا کہ میں یوں کروں گا تو پھر ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اس کا انشاءاللہ کہنے کا ارادہ تھا یا نہیں تھا۔ مسئلہ نمبر 6، استثناء میں یعنی
بعد میں بیان کی گئی بات کو پہلی بات سے جدا کرنے میں یہ شرط نہیں کہ بالقصد کہا ہو، یعنی جان بوجھ کر ارادے سے کہا ہو، بلکہ بلا قصد بغیر ارادے کے زبان سے نکل گیا جب بھی طلاق واقع نہ ہوگی، یعنی جب اس نے استثناء کر دیا تب بھی جو ہے وہ غلطی سے بھی کر دیا تب بھی طلاق واقع نہیں ہوگی، بلکہ اگر اس کے معنی بھی نہ جانتا ہو جب بھی واقع نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی شرط نہیں کہ لفظ طلاق و استثناء دونوں بولے، بلکہ اگر زبان سے طلاق کا لفظ کہا اور فوراً لفظ انشاء اللہ لکھ دیا، یا طلاق لکھی اور زبان سے انشاءاللہ کہہ دیا جب بھی طلاق واقع نہ ہوئی، یا دونوں کو لکھا پھر لفظ استثناء مٹا دیا، طلاق واقع نہ ہوئی، یعنی بولنے کے اندر ہو چاہے لکھنے کے اندر ہو، تو جب بھی استثناء کر دے گا، چاہے بول کر دے لکھ کر دے، تو ایسی صورتحال کے اندر جب وہ استثناء کر دے گا تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ یعنی مرد طلاق کا لفظ بولتا ہے مگر ساتھ ہی کہہ دیتا ہے انشاءاللہ، تو یہ استثناء ہے، اور استثناء کا مطلب بھی یہی ہے کہ چونکہ پہلے طلاق کا حکم اس نے بیان کیا مگر بعد میں اس کو منع کر دیتا ہے، روک دیتا ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ جس طرح بھی کرے، بول کر کرے، لکھ کر کرے یا لکھ کر مٹا دے، تو ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 7، دو شخصوں نے شہادت دی کہ تو نے انشاءاللہ کہا تھا، یعنی جب تو نے طلاق کا ذکر کیا تھا تو ساتھ نے انشاءاللہ بھی کہا تھا مگر اسے یاد نہیں، تو اگر اس وقت غصہ زیادہ تھا اور لڑائی جھگڑے کی وجہ سے یہ احتمال ہے، یعنی یہ بات ہو سکتی ہے کہ باوجہ مشغولی یاد نہ ہوگا، یعنی اس وقت وہ لڑائی جھگڑے کے اندر مشغول تھا یا غصہ بہت زیادہ تھا، تو اس وجہ سے اس کو یاد نہیں رہا، تو ان کی بات پر عمل کر سکتا ہے، یعنی وہ افراد جو یہ کہہ رہے ہیں کہ تو نے طلاق کا ذکر کر کے انشاءاللہ کہا تھا، تو ایسی صورت میں ان کی بات مانی جا سکتی ہے۔ اور اگر اتنی مشغولی نہ تھی کہ بھول جاتا، یعنی اگرچہ وہ لڑائی جھگڑے میں تھا مگر اس کو یہ یاد ہے، اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے انشاءاللہ نہیں کہا، یا کوئی بھی ایسی صورتحال ہے کہ جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ اتنا مشغول نہیں تھا کہ اسے کہ کوئی بات یاد نہ رہے، تو ایسی صورت میں ان کا قول نہ مانے اور طلاق کا حکم دے دے۔ مسئلہ نمبر 8، تجھ کو طلاق ہے مگر یہ کہ خدا چاہے، یا اگر خدا نہ چاہے، یا جو اللہ عز و جل چاہے، یا جب خدا چاہے، یا مگر جو خدا چاہے، یا جب تک خدا نہ چاہے، یا اللہ عز و جل کی مشیت یعنی اس کی مرضی پر موقوف ہے، یا ارادہ یا رضا کے ساتھ، یا اللہ عز و جل کی مشیت یا ارادہ یا اس کی رضا یا حکم یا اذن یعنی اجازت یا امر میں، یہ جتنے بھی الفاظ یہاں ذکر کیے گئے ہیں، جب اس نے یہ کہا کہ تجھ کو طلاق ہے مگر یہ کہ خدا چاہے، یا اگر جتنے بھی الفاظ ذکر کیے گئے ہیں وہ کہتا ہے تو طلاق واقع نہ ہوگی۔ اور اگر یوں کہا کہ اللہ عز و جل کے امر یا حکم یا اذن یا علم یا قضاء یا قدرت سے، یا اللہ عز و جل کے علم میں، یا اس کی مشیت یا ارادہ یا حکم وغیرہ کے سبب، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 9، ایسے کی مشیت پر طلاق معلق کی جس کی مشیت کا حال معلوم نہ ہو سکے۔ مشیت سے مراد مرضی، یعنی ایسے بندے کی یا کسی بھی ایسی ذات کی مرضی پر طلاق معلق کی کہ جس کی مرضی کا حال معلوم نہ ہو سکے، یا اس کے لیے مشیت ہی نہ ہو، یعنی اس کی مرضی ہو ہی نہ، تو طلاق نہ ہوگی، جیسے جن و ملائکہ اور دیوار اور گدھا وغیرہ۔ اب جن اور ملائکہ جو ہے ان کی مرضی معلوم نہیں ہو سکتی، اور دیوار اور گدھا تو ایسے ہیں کہ جن کی مرضی ہوتی ہی نہیں ہے۔ یوں ہی اگر کہا کہ اگر خدا چاہے اور فلاں تو طلاق نہیں ہوگی، یعنی اگر خدا چاہے اور فلاں چاہے، بندے اور اللہ خدا کی رضا کو اس نے ایک جملے میں اکٹھا کر دیا تو طلاق نہیں ہوگی۔
اگرچہ فلاں کا چاہنا معلوم ہو، فلاں کا چاہنا معلوم ہے لیکن اس نے ساتھ اللہ کا بھی ذکر کیا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ کی مشیت بندہ معلوم نہیں کر سکتا، تو اس لیے یہاں پر جو ہے وہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اس کے تحت ایک مسئلہ بھی سماعت فرما لیں، اس طرح کہنا ناجائز ہے کہ مشیت خدا کے ساتھ بندہ کی مشیت کو جمع کیا جائے، یعنی اللہ کی مشیت کو بھی ذکر کرے اور ساتھ بندے کی مشیت کو بھی اسی جملے میں اکٹھا ذکر کر دے، جیسا کہ ابھی ہم نے یہ سنا کہ اگر خدا چاہے اور فلاں چاہے، تو یہ ناجائز ہے، ایسا نہیں کر سکتے۔ آگے صاحب بارشی فرماتے ہیں یوں ہی اگر کسی سے کہا تو میری عورت کو طلاق دے دے، اگر اللہ عز و جل چاہے اور تو، یعنی تو چاہے اور اللہ عز و جل چاہے، یا جو اللہ عز و جل چاہے اور تو، اور اس نے طلاق دے دی، تو ایسی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 10، عورت سے کہا تجھ کو طلاق ہے اگر اللہ عز و جل میری مدد کرے یا اللہ عز و جل کی مدد سے، اور نیت اس استثناء کی ہو تو دیانتاً طلاق نہ ہوئی، یعنی بندے اور اللہ کے مابین جو معاملہ ہے اس حوالے سے تو یہی حکم دیا جائے گا کہ طلاق نہیں ہوئی، البتہ قضاءً طلاق جو ہے وہ ہو جائے گی۔ اور وہ جو یہ کہتا ہے اگر اللہ میری مدد کرے، یہ طلاق کے حکم سے استثناء کرنا چاہتا ہے، اگرچہ نیت استثناء کی ہو تو اگر نیت استثناء کی ہو تو دیانتاً طلاق نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 11، تجھ کو طلاق ہے اگر فلاں چاہے یا ارادہ کرے یا پسند کرے یا خواہش کرے، یہ کہا اس نے مرد نے، یا مگر یہ کہ فلاں اس کے غیر کا ارادہ کرے یا پسند کرے یا خواہش کرے یا چاہے یا مناسب جانے، تو یہ تملیک ہے، یعنی مالک بنانا ہے، یعنی اس نے کہا اگر فلاں چاہے، فلاں ارادہ کرے، فلاں پسند کرے تو تجھ کو طلاق۔ لہٰذا جس مجلس میں اس شخص کو علم ہوا، اگر اس نے طلاق چاہی تو ہوئی وگرنہ نہیں، جس مجلس میں پتہ چلا اسی میں اگر طلاق چاہتا ہے تو طلاق ہوگی وگرنہ طلاق نہیں ہوگی، یعنی اپنی زبان سے اگر طلاق چاہنا ظاہر کیا ہو گئی اگرچہ دل میں نہ چاہتا ہو، چونکہ زبان ہی کا اعتبار ہے، ظاہری حکم جو ہے وہ زبان ہی پر لگے گا، دل میں جو کچھ بھی ہو، تو زبان سے اگر وہ اس کا اظہار کر دیتا ہے تو پھر طلاق ہوگی، اور اگر زبان سے اس کے اظہار کا پتہ نہیں چلتا، زبان سے اظہار نہیں کرتا، تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 12، تجھ کو طلاق اگر تیرا مہر نہ ہوتا یا تیری شرافت نہ ہوتی یا تیرا باپ نہ ہوتا یا تیرا حسن و جمال نہ ہوتا، یا اگر میں تجھ سے محبت نہ کرتا ہوتا، تو ان سب صورتوں میں طلاق نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 13، اگر انشاء اللہ کو مقدم کیا، یعنی طلاق کا ذکر بعد میں کرتا ہے اور انشاءاللہ پہلے کہتا ہے، یعنی یوں کہا انشاءاللہ تجھ کو طلاق ہے، جب بھی طلاق نہیں ہوگی، اور اگر یوں کہا کہ تجھ کو طلاق ہے انشاءاللہ، اگر تو گھر میں گئی تو مکان میں جانے سے طلاق نہیں ہوگی، اور اگر انشاءاللہ دو جملے طلاق کے درمیان میں ہوں، مثلا کہا تجھ کو طلاق ہے انشاءاللہ تجھ کو طلاق ہے، تو استثناء پہلے کی طرف رجوع کرے گا، لہٰذا دوسرے سے طلاق ہو جائے گی۔ جو بعد میں اس نے کہا تجھ کو طلاق ہے تو اس صورت میں طلاق ہو جائے گی، اگرچہ جو پہلے والا جملہ ہے تجھ کو طلاق ہے اس کے بعد انشاءاللہ کہہ دیا تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ یوں ہی اگر کہا تجھ کو 3 طلاقیں ہیں انشاءاللہ تجھ پر طلاق ہے، تو ایک واقع ہوگی۔ انشاءاللہ کہنے سے جو 3 طلاقوں کا ذکر ہے چونکہ اس کے ساتھ متصل کہا ہے، لہذا اس صورت کے اندر جو ہے وہ 3 طلاقوں والا حکم تو ختم ہوگا، وہ واقع نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ جو بعد میں اس نے کہا کہ تجھ پر طلاق ہے، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ ایک طلاق واقع ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 14، اگر کہا تجھ پر ایک طلاق ہے اگر خدا چاہے، اور تجھ پر 2 طلاقیں اگر خدا نہ چاہے، تو ایک بھی واقع نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کی مشیت کو معلوم کرنا یہ بندے کا کام نہیں ہے، کوئی بھی واقع نہیں ہوگی۔ اور اگر کہا تجھ پر آج ایک طلاق ہے اگر خدا چاہے، اور اگر خدا نہ چاہے تو 2،
اور آج کا دن گزر گیا اور عورت کو طلاق نہ دی تو 2 واقع ہوئیں، اور اگر اس دن 1 طلاق دے دی تو یہی 1 واقع ہوگی۔ مسئلہ نمبر 15۔ مسئلہ نمبر 15، اگر 3 طلاقیں دے کر ان میں سے 1 یا 2 کا استثناء کرے تو یہ استثناء صحیح ہے، یعنی استثناء کے بعد جو باقی ہے وہ واقع ہوگی۔ اب اس کو صاحب بحرشیت مثال سے سمجھاتے ہیں۔ مثلا کہا تجھ کو 3 طلاقیں ہیں مگر 1 تو 2 ہوں گی، اور اگر کہا مگر 2، یعنی تجھ کو 3 طلاقیں ہیں مگر 2 تو 1 ہوگی، اور کل کا استثناء صحیح نہیں، خواہ اسی لفظ سے ہو، مثلا تجھ پر 3 طلاقیں مگر 3، یا ایسے لفظ سے ہو جس کے معنی کل کے مساوی ہیں، یعنی جتنی طلاقوں کا ذکر کیا ایسا لفظ ذکر کرتا ہے جو لفظ اس کل یعنی جتنی طلاقوں کا ذکر کیا ان کے برابر ہے۔ مثلا کہا تجھ پر 3 طلاقیں ہیں مگر 1 اور 1 اور 1، یا یہ کہا مگر 2 اور 1، تو ان صورتوں میں تینوں واقع ہوں گی، یعنی جتنی طلاقوں کا پیچھے ذکر کیا ہے اتنی ہی طلاقوں کا آگے استثناء نہیں کر سکتا، ہاں اس سے کم کا استثناء ہو سکتا ہے۔ یا اس کی کئی عورتیں ہیں، سب کو مخاطب کر کے کہا تم سب کو طلاق ہے مگر فلانی اور فلانی اور فلانی، یعنی نام لے کر سب کا استثناء کر دیا تو سب مطلقہ ہو جائیں گی، اور اگر تو یہ یعنی کہ سب کا استثناء نہیں کر سکتا، سب کو کہہ کر اور 1 یا 2 کا کرتا ہے یا 3 کا کرتا ہے، مثلا اس کی 4 بیویاں ہیں، سب کا کہہ کر 1 یا 2 یا 3 کا استثناء کر دیتا ہے، تب تو طلاق ان کو واقع نہیں ہوگی، البتہ اگر سب کا استثناء کرتا ہے تو سب کو طلاق ہو جائے گی۔ اور اگر با اعتبار معنی کہ وہ لفظ مساوی نہ ہو، یعنی آگے پہلے جو لفظ ذکر کیا اس کے بعد جو دوبارہ لفظ ذکر کرتا ہے استثناء کرنے کے لیے وہ اس کا معنی اور پہلے والے لفظ کا معنی جدا جدا ہے، تو اگرچہ اس خاص صورت میں مساوی ہو تو استثناء صحیح ہے، یعنی اس معاملے کے اندر جو ہے وہ اگر اس کا برابر ہونا پایا جاتا ہے تو استثناء صحیح، اس کو صاحب بارشید مثال سے بیان کرتے ہیں۔ مثلا کہا میری ہر عورت پر طلاق مگر فلانی اور فلانی پر، تو طلاق نہیں ہوگی اگرچہ اس کی یہی 2 عورتیں ہوں، صرف 2 ہی عورتیں ہیں تو اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اپن فلانی اور فلانی جو اس نے 2 بار کہا ہے تو اس صورت میں اگرچہ یہ اس کے معنی کے اعتبار سے تو برابر نہیں ہے، مگر اس صورت کے اندر یہ اس پچھلے لفظ جو اس نے کہا کہ میری ہر عورت، تو اس ہر عورت کو یہ شامل ہے۔ مسئلہ نمبر 16، تجھ کو طلاق ہے تجھ کو طلاق ہے تجھ کو طلاق ہے مگر 1، یا کہا تجھ کو طلاق ہے 1 اور 1 اور 1 مگر 1، تو ان صورتوں میں 3 پڑیں گی کہ ہر ایک مستقل کلام ہے اور ہر ایک سے استثناء کا تعلق ہو سکتا ہے، اور استثناء چونکہ ہر ایک کا مساوی ہے، ہر ایک کے برابر ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر استثناء صحیح نہیں ہے، طلاقوں کا حکم دے دیا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 17، اگر 3 سے زائد طلاق دے کر ان میں سے کم کا استثناء کیا تو صحیح ہے، اور استثناء کے بعد جو باقی ہے واقع ہوگی۔ مثلا کس طرح کہتا ہے، مثلا اس نے کہا تجھ پر 10 طلاقیں ہیں مگر 9، تو 1 ہوگی، اور 8 کا استثناء کیا تو 2 ہوں گی، یعنی اگرچہ 3 سے زیادہ کا ذکر کرتا ہے مگر استثناء کے بعد جو باقی رہیں گی وہی طلاق واقع ہوگی۔ مسئلہ نمبر 18، استثناء اگر اصل پر زیادہ ہو تو باطل ہے۔ مثلا کہا تجھ پر 3 طلاقیں مگر 4 یا 5، یعنی جتنی طلاقوں کا ذکر کرتا ہے استثناء اس سے زیادہ کا کر دیتا ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر یہ استثناء باطل ہے۔ یوں ہی جزو طلاق کا استثناء بھی باطل ہے، طلاق کی ایک جز کا استثناء کرتا ہے، مثلا کہا تجھ پر 3 طلاقیں مگر نصف یعنی آدھی، تو 3 واقع ہوں گے، اور 3 میں سے 1.5 کا استثناء کیا تو 2 ہی واقع ہوں گی۔ مسئلہ نمبر 19، اگر کہا تجھ کو طلاق ہے مگر 1، تو 2 واقع ہوں گی،
کہ ایک سے ایک کا استثناء تو ہو نہیں سکتا، لہٰذا طلاق سے 3 طلاقیں مراد ہوں گی، ایک سے ایک کا استثناء نہیں ہو سکتا۔ مسئلہ نمبر 20، چند استثناء جمع کیے تو اس کی 2 صورتیں ہیں، ان کے درمیان اور کا لفظ ہے تو ہر ایک اسی اول کلام سے استثناء ہے، یعنی اگر جتنے بھی وہ استثناء کرتا ہے کہ مگر یہ مگر یہ مگر یہ مگر یہ، تو ان دونوں کے درمیان اگر تو لفظ اور بھی ساتھ ذکر کرتا رہتے، اور مگر یہ مگر اور یہ اور مگر یہ، اس طرح کہتا ہے اور کا لفظ ذکر کرتا ہے، تو یہ سارے جو ہے وہ پہلے کلام سے ہی استثناء سمجھے جائیں گے۔ مثلاً وہ کہتا ہے تجھ پر 10 طلاقیں ہیں، مگر 5 اور مگر 3 اور مگر 1، یہ اس نے 3 استثناء ذکر کیے، تو اس صورت میں 1 ہوگی، کیونکہ وہ لفظ اور بھی درمیان میں ذکر کر رہا ہے، تو اس صورت میں 5 اور 3 8 اور 1 9 جمع کر کے 9، یہ 9 کی 9 جو ہے یہ 10 طلاقوں سے ان کا استثناء کیا جائے گا، تو پیچھے 1 بچ جاتی ہے، لہذا 1 طلاق واقع ہوگی۔ اور اگر درمیان میں اور کا لفظ نہیں ہے تو ہر ایک اپنے ماں قبل سے استثناء ہے، یعنی جب اس استثناء کا ذکر کیا گیا تو اس سے پہلے جو ذکر کیا گیا اس سے اس کو استثناء سمجھا جائے گا۔ مثلاً اس نے کہا تجھ پر 10 طلاقیں ہیں، مگر 9 مگر 8 مگر 7، تو ایسی صورتحال کے اندر 2 ہوں گی، کیونکہ جب اس نے کہا 10 طلاقیں مگر 9، تو اس صورت میں 9 جو ہے اس کا 10 سے استثناء کیا جائے گا، پیچھے 1 رہ جائے گی، اور پھر جو ہے وہ مگر 8 اس نے کہا تو 9 میں سے 8 کا استثناء کیا جائے گا، 1 رہ گی، اور پھر مگر 7 کہا تو 1 رہ گی۔ تو ایسی صورتحال کے اندر چونکہ پیچھے بھی 1 طلاق ذکر ہو چکی ہے جو کہ 10 سے استثناء کیا تھا، ایک وہ اور ایک یہ والی جو آگے 7 میں آئی ہے، تو اس صورتحال کے اندر 2 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔